يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر ربک نستعین یا فتاح یا علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب 22واں پارہ۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیہا اجرہا مرتین واعتدنا لہا رزقا کریما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوج ہی سے اللہ رب العالمین مخاطب تھے، اور اس میں دیکھیں کہ جب انہوں نے نان نفقے کی اضافت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا، تو اسی کے اندر اللہ یہاں فرما رہے ہیں اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے۔ یعنی امہات المومنین کے لیے دوہرے اجر کی اللہ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ میرے نبی کی اور میری اطاعت کریں گی، اتباع کرتی رہیں گی، تو انہیں دنیا کی عام عورتوں سے دگنا اجر دیا جائے گا، دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کیا کرو۔ قلنا قولا معروفا، جب بھی بات کرو معروف طریقے سے، یعنی جتنی بات کرنے کی ضرورت ہے اتنی کر لیں، اور اس کے ساتھ میں یہ کہ نرم انداز سے گفتگو نہیں رکھنا چاہیے کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے، یعنی اس کے دل میں کوئی شک ہے یا کوئی ایسا خیال گزرا ہے تو وہ اسے ختم ہو جائے۔ اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو۔ نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، یہاں یا اہل البیت جو آیا ہے لفظ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج کے لیے آیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کی گھر والیوں تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا اور خبردار ہے۔ اب اللہ رب العالمین نیچے کچھ مسلمانوں کی خصوصیات بتا رہے ہیں۔ مومن بھی ہیں وہ، مطلب کہ مسلمان عورتیں بھی ہیں، مسلمان مرد بھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، پھر مومن مرد اور مومن عورتیں، پھر فرما برداری کرنے والے مرد، پھر فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں،
عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں عورتیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین جو کام مردوں کو کہہ رہے ہیں، جو خصوصیات مردوں کی گنوا رہے ہیں، وہی عورتوں کی گنوا رہے ہیں۔ پیچھے بھی گزر چکا کہ اللہ کی نظر میں مرد ہو یا عورت ہو وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اللہ کی نظر میں عمل اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ جو شروع ہو رہی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیع مغفرت اور بہت بڑے ثواب تیار رکھا ہوا ہے۔ اب اللہ نے عظیم مغفرت میں ہمیں نہیں پتہ کون سی ہوگی، اور اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ اس کے بعد کہتے ہیں یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے، یعنی انبیاء کے جتنے بھی پیچھے سے قصے حوال گزرے ہیں ان تمام نے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو، احکامات کو آگے پہنچایا تھا، اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے لیے حساب لینے میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ مومن مرد بھی ہے، اگر وہ صحیح احکامات شریعت کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بھی حساب لیں گے۔ شریعت کے مطابق جو نفاذ ہے، جو قانون ہے، جو احکامات ہیں، ان پہ عمل کرتے رہیں، جو اللہ رب العالمین خصوصیات گنوا رہے ہیں ان کے حساب سے چلتے رہیں۔ آمنو بھی ہیں ہم، عامل الصالحات بھی ہیں، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جنت تمہاری ہے اور اس کے بالا خانوں کے اندر تمہارے جو تخت ہیں وہ لگے ہوئے ہوں گے اور تم اس کے وارث بنا دیے جاؤ گے، یعنی تمہاری ملکیت ہو جائے گی، تمہاری وراثت پہ ہوگی۔ 40 آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وما کان محمد آباء احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لوگو تمہارے مردوں میں کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا۔ اسی صورت کے اندر میں جب حضرت زید کا بھی ذکر آیا تو یہاں پر دیکھیں اللہ نے فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ صرف اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور نبوت ان پہ ختم ہے۔ مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو، صبح اور شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ جس دن یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا اور خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آیت 45 کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ شاہداً گواہ ہیں تمام پچھلی امتوں کے احوال پر اور انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر، ومبشراً اپنی امت کو بشارتیں دینے کے لیے جو ایمان لے کے آیا ان کے لیے جنت کی اور اس کی برکات کی خوشخبری اور بشارتیں ہیں، ونذیرا اور نہ ماننے والوں کے لیے خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور جہنم کی وعید سنانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا، یعنی اللہ نے ان کو حکم دیا۔ جو اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یکایک محمد اٹھا اور اس سے کہا کہ جی اپنے الہوں کو چھوڑ دو، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وداعیا الی اللہ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے داعی ہیں، اور باذنہ یہ اس کے اذن سے ہوا ہے، آپ نے خود یہ کام نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ میں وسراجا منیرا، اور روشن چراغ، آپ کو اللہ نے روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اب مومنین کے لیے بشارت ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، جب آپ آخرت میں اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو وہاں پر اپنے تمام اعمال کا جو ہے
حساب لیں گے۔ پھر منافقین کی اللہ رب العالمین نیچے کچھ مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ منافقوں کا کہنا نہیں مانیے گا کیونکہ وہ صرف اذیت دیتے ہیں، اور ان کے کسی بھی بات کے اوپر، ان کے قول کے اوپر بھروسہ نہ کیجیے گا۔ اور اس کے بعد اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو۔ اب یہاں پر کچھ احکامات طلاق کے آ رہے ہیں کہ طلاق کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی نے صرف نکاح کیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اس صورت میں طلاق دے رہے ہیں، تو یہاں جو حکم ہے وہ اسی کا آ رہا ہے، تو اس کی صورت میں عدت کوئی نہیں ہے عورت کے اوپر، اور مہر کی بھی جو پابندی ہے وہ بھی نہیں۔ اگر مہر نکاح کے اندر مقرر تھا تو اس کا نصف دے دیا جاتا ہے رخصتی کے بغیر، اور اگر مہر مقرر نہیں تھا تو بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دو۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر جو کچھ نہ کچھ دے دلا کر تم انہیں رخصت کر دو، یعنی ان کو اگر طلاق دے رہے ہو، اپنے والدین کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، نکاح کیا ہوا تھا اور تم اس کو طلاق دے رہے ہو، تو کم سے کم اسے تحفے کی جو صورت ہے وہ ایک جوڑا ہونا چاہیے، مطلب اتنی کم، اگر زیادہ ہے استطاعت کے مطابق وہ دے دیں۔ دوسری ہے خلا کی، کہ اس کی جب قاضی کے پاس جاتی ہے عورت اور جا کر وہ اپنے شوہر کی کوئی شکایت کرتی ہے یا کچھ بھی ایسا شریعت کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں، یا مرتد ہونے کی صورت میں، یا کچھ ایسی اور صورتوں کے اندر میں قاضی کے پاس جا کر جو فیصلہ کروایا جاتا ہے، اور وہاں پر جو قاضی دونوں فریقین کو یعنی شوہر اور بیوی کو بٹھا کر وہاں پر سوال کرتے ہیں، اس کی صورت میں جو وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں ابھی بھی مجھے اس شخص کے ساتھ میں نہیں رہنا، تو وہاں پر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے اور قاضی کے فیصلے کو ہی مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، اسے خلا کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں عورت کے اوپر 1 ماہ کی عدت ہے، لیکن اس صورت میں عورت کے پاس نان نفقے اور مہر کی جو ہے گنجائش نہیں بچتی، یعنی اسے وہ واپس کرنا پڑتا ہے۔ اب وہاں جو ہے 1 ماہ کی عدت، اور اس کے بعد جب طلاق ہو گئی، یعنی شوہر نے خود نہ بیوی نے طلب کی اور نہ ہی کچھ قاضی کے پاس گئی ہے اور قاضی کے پاس جا کے اس سے کچھ کہا، شوہر نے خود طلاق دے دی اس کو، تو وہاں پر 3 ماہ کی عدت ہے، یعنی 3 حیض جو ہیں آپ نے وہ عدت میں گزارنے ہیں۔ اس صورت میں مرد جو ہے نا وہ پابند ہو گیا، وہ مہر بھی ادا کرے گا، اور جو اس کا 3 ماہ کا خرچ ہے وہ بھی اس کو ادا کرے گا، اور جو اس نے باقی جو بھی احکامات ہیں اس کے حساب سے جو ان کا لین دین کا تھا وہ بھی ان کو واپس کرے گا۔ اب جو چوتھی عدت کی صورت آ گئی، تیسری عدت کی صورت، کیونکہ پہلی صورت میں عدت ہے ہی نہیں، تو جو تیسری عدت کی صورت آ گئی وہ بیوہ کی ہے، یعنی کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو روکے گی، یعنی 4 حیض کے قریب میں، تو وہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی، اور اگر شوہر کا مال ہے تو اسی مال کے اندر میں سے اس کے نان نفقہ دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان کے ورثاء یعنی جو بھی شوہر کے بھائی ہوں گے یا والد ہوں گے یا کوئی بھی ہوگا تو وہ ان کی کفالت میں ہوگی۔ اب یہ صرف اس لیے اللہ رب العالمین نے رکھا نا کہ ایک اٹیچمنٹ کا سلسلہ تھا ایک اللہ کی جانب سے کہ وہ اتنا عرصہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں اور ان کی وفات ہو گئی ہے، تو اللہ عدت جو ہیں وہ چاہے اس صورت میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں جو نان نفقہ ہے نا وہ عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اپنا روزگار کچھ کر نہیں پاتی، تو یہ مرد کے اوپر ہے، یعنی مرد اس کو نان نفقہ دے گا۔ معاشرے کے اندر میں جو رواج ہیں، جو روایات ہیں ہماری، وہ عموماً ایسی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں ترغیب یہی دے رہے ہیں کہ آپ نے معاشرے کو دیکھتے ہوئے نہیں چلنا، اپنی شریعت کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کسی کے گھروں میں بغیر اجازت نہ جایا کرو، اگر تمہیں جانا ہی ہو، اشد ضرورت پڑ بھی گئی ہے تو باہر کھڑے ہو کر دروازہ بجاؤ اور اجازت طلب کرو، اگر تمہیں اجازت دے دی جاتی ہے تو اندر گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اگر تمہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ تم واپس پلٹ جاؤ تو تم نے واپس پلٹ جانا ہے۔ یعنی یہاں دیکھیں اللہ کتنا ایک خوبصورت قانون بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی کے گھر کے اندر میں دروازے کھلے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں، آپ نے بغیر نوک کے نہیں جانا، آپ نے بیل دینی ہے، اس کے بعد اگر کوئی آ رہا ہے آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ کو اجازت دے رہا ہے تو آپ اس کے گھر میں چلے جائیں، اور اگر اندر سے آواز آئی ہے کہ ابھی نہیں ملنا چاہ رہے، ابھی آپ چلے جائیں، تو آپ نے انا کا مسئلہ بنائے بغیر وہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں اللہ رب العالمین جو احکام یہاں پر لے کر آ رہے تھے انہی احکامات کی صورت میں کہ جب حضرت زید نے حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دے دی تھی تو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر ہی حضرت زینب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کر دیا تھا۔ اللہ یہاں 53 آیت کے اندر میں
اسی نکاح کی صورت میں ہونے والے دعوت ولیمہ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھر میں دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا تھا تو کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کھانا پکنے سے بھی بہت پہلے آ گئے تھے اور وہ انتظار میں تھے، باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد جب کھانا پک گیا پھر بھی وہ بیٹھے رہے اور خوش گپیوں میں مشغول رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو بار آ کے چکر لگا کر دیکھ جاتے تھے، جب صحابہ بیٹھے ہوئے ان کو بہت معیوب لگ رہا تھا ایسے حجرے میں جانا۔ تو یہاں وہی اللہ نے فرمایا کہ تم نبی کی اذیت کا سامان نہیں کرو، اگر تمہیں کھانے کی دعوت دی گئی ہے تو تم اس وقت میں آؤ اور اس کے پکنے کا انتظار نہیں کرو، یعنی اگر تو تمہیں بلایا گیا دوپہر میں تو تم نے صبح کے ٹائم آ کر نہیں بیٹھنا، دوپہر کے وقت کا ہے، اور اگر تمہیں دوپہر کا کہا گیا تو رات کا بھی انتظار نہیں کرنا کہ آپ وہیں پر بیٹھے رہیں۔ تو اللہ یہاں پر وہ حسن بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا خفیہ رکھو اللہ رب العالمین سے بہت بہتر جانتا ہے، یعنی تمہارے دلوں کے احوال بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں حکم دیا ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں، اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحت یعنی لونڈی غلام کے سامنے ہوں، اور تو اللہ سے ڈرتی رہو اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کے سامنے ہے۔ اب جب پردے کے احکامات چلی تھی تو اس کے اندر میں بھی یہی تھا کہ جی کن کے سامنے میں ہم بغیر پردے کے جا رہے ہیں۔ سمپل الفاظ میں جن سے نکاح ہوتا ہے ان سے پردہ ہے، اور جن سے نکاح نہیں ہوتا ان سے پردہ نہیں ہے۔ پہلے دور میں لونڈی غلام کا تصور تھا، آج ہمارے معاشرے کے اندر میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں جو آپ کی میڈ ہیں وہ اگر فیمیل ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ میل ہیں جیسے من بچے رکھ دیے جاتے ہیں گیٹ کیپر میں یا کچھ بھی ایسا، تو اگر وہ بالغ ہو گئی ہے تو آپ کے لیے ان سے بھی پردے کا حکم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ اس پر دیکھیں وَأَعَدَّ لَهُمْ اسے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب مہینہ، رسوائی والا عذاب۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے یعنی کسی جرم کے جو ان سے کوئی گناہ ہوا بھی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی ایسے لوگ پھر بہتان بازیاں کر رہے ہیں اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورۃ الاحزاب آیت 59۔ کلیئر اللہ رب العالمین یہاں پر پردے کا حکم دے رہے ہیں۔ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں، اپنے اوپر۔ اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ اب اس پر دیکھیں کہ ان کو اللہ نے اذیت سے محفوظ کرنے کے لیے پردے کا حکم دیا تھا، اور آج ہم کہتے ہیں پردہ ہمارے لیے اذیت ہے اس لیے ہم پردے سے بچنے کے لیے نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں کلیئر بتایا، اگر تو نبی کے ازواج تو کوئی ہے نہیں وہ اس وقت میں تھی، چلیں ہم یا ایھا النبی کل ازواجک اس پورشن کو ہم حذف بھی کر دیں، ٹھیک ہے، حکم کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں نہیں، کہ وہ نبی کی بیویوں کا حکم تھا۔ اگلی آیت و بناتی کا، آپ کی بیٹی ہیں، اگر تو بحیثیت عورت میں ہوں یا آپ ہیں جو بھی سن رہے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ہمیں حکم یہی ملا ہوا ہے جو اس 59 آیت کے اندر میں ہے۔ اگر ہم خود کو نبی کی بیٹیاں نہیں تسلیم کرتی تو پھر ہمارے پاس کیا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان عورتوں کو، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم جتنے بھی ماڈرن ہیں ہم مسلمان ہی کہلائے جائیں گے، اور اللہ نے یہ پھر مسلمانوں کے لیے بھی کہہ دیا، یعنی آپ کے اوپر اب باؤنڈیشن ہو گئی کہ آپ نے اپنے جو جلباب ہیں، جو آپ کی چادریں ہیں، اور عرب کے اندر میں جلباب وہ کپڑا ہوتا تھا جو تھوڑا سا موٹا ہوتا تھا جس سے چہرہ وغیرہ نظر نہیں آتا تھا، وہ سروں کے اوپر ڈالتے ہوتے تھے، اور وہ آپ کے سر کے اوپر ڈالا ہوا اور آپ کے پاؤں تک چلا جاتا تھا، مطلب ایک ایسا کپڑا جو آپ نے سر پر لیا، سر کے اوپر ڈالا اور اس نے پورا آپ کو کور کر دیا، جیسے ہم کسی چیز کو اوپر سے کور کرتے ہیں، کپڑا اوپر ڈالیں، کسی بھی جار کسی بھی جگ کے اوپر دیکھیں آپ اس کے اوپر کپڑا ڈالیں کچھ اتنی مقدار میں کہ نیچے تک آپ اسے چھپا دیں، اللہ نے یہ حکم دیا ہمیں کہ آپ نے ایسا ہی خود کو چھپائے رکھنا ہے۔
اب اگر جو منافق ہیں اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں اور باز بھی نہیں آتے، آپ ان کو تباہی کے اوپر مسلط کریں، یعنی ان کے لیے آپ فرما دیں کہ آپ کے لیے تباہی ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے، اور جتنا بھی اللہ ان کو پکڑیں گے خوب ان کی مطلب خبر لے لیں گے، اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الدین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا تھا، اور اللہ تو ہر دستور، اللہ کے دستور میں تو کوئی بھی رد و بدل نہیں ہے۔ دستور کیا تھا؟ اگر یہ نہیں مانتے تو عذاب ہے۔ عذاب کی صورت میں دیکھیں گے کتنے جو اقوام ہیں ان کی اللہ رب العالمین نے مثالیں دی، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ جی یہ مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مان رہے تو اللہ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی باتیں کیا کرو، صاف کھری بات کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام بھی سنوار دے اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فقد فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر آپ نے اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کے ساتھ میں اطاعت رسول کر لیا۔ یہ دیکھیں فوزا عظیما، بہت بڑی عظیم ترین جو ہے نا یہ اللہ نے اس کو بتایا کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیں کہ منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ٹھیک ہے، منافقت صرف مردوں کے اوپر تو نہیں ہوتی، عورتوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ لیعذب اللہ، اللہ نے فرمایا میرا عذاب ہے ان کے اوپر، اور یہ کیوں ہے کہ اللہ کی طرف سے دیکھیں کہ اذیت دینے کے کام اور اسلام کے فروغ میں رکاوٹ بننے کا سبب بن رہے ہیں، تو اللہ کو یہ بہت برا ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، یعنی دوہری شخصیت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ بہت مہربان ہوتا ہے مومنین کے اوپر اور مومنات کے اوپر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اسی پر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو الحمدللہ اتنا زیادہ ابھارا ہے، موٹیویٹ کیا ہے اس چیز کے لیے کہ وہ سبقت لیں نیکیوں کے اندر میں، تو اللہ نے صرف مردوں کو نہیں کہا، عورتوں کو بھی مخاطب کیا۔ اس صورت کے اندر میں زیادہ تر جو کام مردوں کو حکم دیا گیا وہی عورتوں کو بھی حکم دیا گیا۔ سورۃ السبا ہے، اس کا جو بنیادی موضوع وہ اہل مکہ اور دوسرے مشرکین کو اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت دینا، اور اس سلسلے میں ان کے جو اعتراضات اور اشبہات تھے، شبہات وغیرہ، ان کا بھی جواب دیا گیا۔ پھر ان کو نافرمانی کے برے انجام سے بھی ڈرایا گیا، اور اسی مناسبت سے ایک طرف جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور دوسری طرف قوم سبا کی جو عظیم الشان حکومتوں کا ذکر ہے وہ کیا گیا۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا میں نے داؤد علیہ السلام کو بہت زبردست حکومت سے نوازا تھا، لیکن حضرت داؤد کی حکومت سے کہیں دگنی حکومت جو تھی وہ حضرت سلیمان کی تھی، یعنی پوری دنیا پہ بادشاہت کی تھی، چرند پرند ہر طرح کی۔ پھر اللہ نے کہا کہ وہ برگزیدہ بندے بھی تھے، چنے ہوئے بھی تھے، اور دنیا کی تاریخ میں ایسے حکمران نہیں ملتے جیسے وہ بادشاہ گزر کے گئے تھے۔ انہوں نے سلطنت جو ان کی تھی نا وہ ایک زمین کے ذرے ذرے کے اوپر بھی کی تھی، اور اس سلطنت کے اوپر انہوں نے غرور بھی کبھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے یعنی وہ اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے اس کے حقوق کو پورا کرتے رہے تھے، اور اپنی حکومت کو نیکی کی جو ہے وہ راہ پر اکساتے بھی رہے تھے، اور اپنے جو بندے ہیں ان کو فلاح کے اوپر بھی راغب رکھتے رہے تھے۔ اور آخرت کا جو انجام ہے وہ ہے ہی اصل میں اوپر مقام بلند ہے، آخرت کا انجام مقام بلند لوگوں کے لیے آتا ہے، یعنی جو دنیا میں اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اس کے۔ اب یہاں پر جو قوم سبا جس نسبت سے اس صورت کا نام رکھا گیا وہ یمن میں آباد تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے ان کو اتنا نباتات سے ہرا بھرا کیا ہوا تھا کہ وہ خوشحالی کے اندر میں تھی، یعنی خوشحال قوم تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی جو راہ ہے وہ اختیار کی، اور کفر اور شرک کو جو ہے فروغ دینا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اور ان کے خوشحال جو آبادیاں تھیں اس کو اللہ نے پھر قصہ پارینہ بنا دیا، یعنی خوشحالیوں کو اللہ رب العالمین نے پھر ایسے ہی تباہی میں جو ہے وہ تبدیل کر لیا۔ اب یہاں سے سبق کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو بھی خوشحالی مستقل نہیں دیتا، اور جو اقتدار ہے اس کے اوپر کبھی بھی انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو شروع اس صورت کی آ رہی ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور جس کی ملکیت وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں، آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور دنیا میں تو اس کی تعریف ہے ہی ہے، لہ الحمد فی الآخرہ، آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں تو ہم اپنی جو اللہ نے راہ اختیار کرنے کا ہمیں ایک آپشن دیا ہوا ہے، چوائس دی ہوئی ہے، ہم اسی حساب سے تو زندگی بسر کر لیں، لیکن
آخرت جو ہے نا وہ ہے ہی صرف اللہ کے لیے، وہاں پر کوئی راہ اختیار کرنے کا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے کہ دو رستوں میں سے کوئی ایک، اللہ ہی پھر ہمیں اپنے راستے پہ ڈال دیں گے خود ہی، اب وہ جو ہمارے لیے مناسب کریں گے۔ تو آخر میں بھی تعریفیں اسی رب کی ہیں جو بہت بڑا حکمت والا ہے اور بہت باخبر ہے۔ پھر جو زمین میں جاتا ہے، یعنی جو زمین کے اندر ہے، جو اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو چڑھ کر اس کے اندر میں جاتا ہے، وہ سب چیزوں سے باخبر، مہربان اور بخشنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کفار سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، جو کفار کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ محمد جس قیامت کا تم ہمیں ڈرا رہے ہو، جس قیامت کے متعلق آگاہ کر رہے ہو، ایک کام کرو اس کو لے ہی آؤ۔ کفار کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے وہ یقیناً تم پر لے کر آئے گا۔ اب اس پر دیکھیں کہ یہاں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پر قیامت نہیں آئے گی، انہوں نے کہا کہ محمد یہ قصے تو ہم بہت پرانے سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، اللہ ملیہ مٹ کر دیں گے سب کچھ، یہ تو ابھی تک آئی تو ہے نہیں۔ تو وہ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ وہ جب آئے گی نا پھر تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تمہاری آنکھیں الٹا دی جائیں گی اور تمہارے دل جو ہے نا وہ پھٹ جائیں گے۔ قیامت کے مناظر کے وہ اتنی ہوں گی کہ تمہارے دلوں کو بھی وہ جو ہے بالکل ہی ذرا ذرا کر دے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں واپس آ جاؤ گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنا رہے ہیں، یعنی مرنے کے بعد ہر انسان اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ اسے صحیح دل سے پڑھا ہے، یعنی صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے، اسے یہ خیال لازماً آتا ہے کہ جی مرنے کے بعد میں نے دوبارہ اٹھایا جانا ہے، تو میں اپنے اعمال کے اندر میں کچھ ایسے نیک اعمال بھی شامل کر دوں جو مرنے کے بعد بھی میرے کام آئیں۔ تو کفار مکہ جو ہے یا بعد میں بہت سے ایسی اقوام ہیں جس کو آپ دیکھیں، ہندوازم میں دیکھ لیں، سکھزم میں دیکھ لیں، اور بھی بہت سارے ہیں جن کے اندر میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، جیسے مجوسی ہو گئے، جو پارسی مذہب ہے اس کے اندر میں ہو گئے، ان کی تدفین کے طریقے انتہائی غلاظت کے گندے سے طریقے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کیوں ان کو مطلب بار بار بتا رہے ہیں تم نے اٹھنا ہے، تم خود کو خاک بھی کر دو، تم جلا دو مجسموں کو، مطلب جو تمہارے اجسام ہیں تمہارے پیاروں کے، تم ان کو بالکل راکھ بنا دو، سمندروں میں بہا دو، اڑا دو، ہوا میں اڑا دو، پھر بھی اللہ ان سب کے ذرے ذرے کو جمع کرے گا اور وہ کھڑا کرے گا۔ یہ اس نے کہہ دیا ہے تو وہ کر کے رہے گا اور اسے کرنا ہے، تو اسی کی طرف یہاں پر اللہ اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح کیا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم تھا، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری کی پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ۔ یعنی دیکھیں کہ جو پہلی مرتبہ دنیا کے اندر میں جنگ سے بچنے کے لیے لباس، جو زرہیں اور جو ڈھالیں بنائی گئی تھیں وہ حضرت داؤد نے بنائی تھیں، یہاں اسی کی بات میں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کی منزل یعنی صبح سلیمان جاتے بیٹھتے تو شام تک پہنچ جاتے اپنے مقام پر۔ ان منازل کو یعنی جو منزلیں ہیں ان کو میں نے اتنا جلدی طے کروا دیا ہواؤں کی وجہ سے، جو مہینوں لگتے تھے۔ زمینی سفر لمبا ہوتا ہے، جو ہوائی سفر ہے وہ تھوڑا سا کم پڑ جاتا ہے، تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات ان کے لیے تیار کر دیتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے، حوضوں کے برابر کے لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیکھ کے اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کہا، اتنی عظیم نعمتیں، اب یہ عظیم نعمتیں صرف ان کے لیے تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ تم شکر کرو۔ اب اللہ بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں، میری نعمتوں کا استعمال کر رہے ہو تو اے میرے بندو تم بھی شکر گزاری کرو۔ اور کم ہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کم ہی لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی میرا شکر کرتے نہیں ہیں۔ بحالت مجبوری کبھی ہم کہہ بھی دیں تو لازماً ساتھ میں ہوتا ہے بس ٹھیک ہے اللہ نے دے دیا ہے، تو ویسے اگر اس سے بہتر ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، تو وہ دیکھیں نا کہ شکوہ بھی کر دیا تو اس شکر کا کیا فائدہ جہاں پہ شکوہ بھی ہو گیا۔ تو شکر کا جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا پھر قوم سبا کہ اس کی بستیوں کو الٹا دیا، یہ قدرت الہی کی نشانیوں میں سے تھی۔ اچھا ایک نا اس قوم کی بہت خوبصورت بات یہ تھی، ان کے باغات تھے اور اتنے لدے ہوئے ان کے باغات ہوتے تھے کہ اپنے سروں پہ ٹوکرے لیتے تھے اور صرف چلتے جاتے تھے اور ان کے جو پھل ہیں وہ ٹوکریوں میں گرتے تھے۔ یعنی اتنی اللہ کی قدرت الہی اتنی تھی ان کی نشانی کہ ان کے دائیں بائیں بہت باغ تھے۔ پھر اللہ نے حکم دیا
میری دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، اور یہ عمدہ شہر اور بخشنے والا رب ہے. یعنی یہ جو تم شہر ہے نا، جس شہر میں تم رہ رہے ہو، اس شہر کے اندر میں تمہیں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رزق دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ میں تم بہت عمدہ جو چیزیں ہیں تم وہ کھا رہے ہو، پی رہے ہو. لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے دیکھیں نا کہ اس قوم کو ہر طرح سے جب راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے کوششیں کیں، اللہ نے احکامات شریعت جو ہیں ان کو دیے، اس کے باوجود بھی جو یعنی یمن کی ایک آبادی تھی، اور یہ اپنے تہذیب اور جو تہذیب کے اندر میں بہت ممتاز ہوتی تھی، اور کہتے ہیں کہ بڑی زرخیز ان کی زمینیں تھیں، باغات کے ان کے سلسلے دور دور تک چلے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک. وہی چیز کہ اللہ رب العالمین بار بار بلا رہے ہیں، نہیں آ رہے، پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب دیا. اور عذاب کیا تھا کہ بند اور سیلاب، یعنی ان کے اوپر سیلاب بہا دیا. لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بد مزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے. یعنی اتنی بنجر زمینیں ہو گئی تھی کہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے نعمتیں ان سے چھن گئی تھیں. ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا تھا. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ناشکری کا تھا. کفر کا جو یہاں معنی آ رہا ہے نا، وہ ناشکری کے معنی میں آ رہا ہے. وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكُفُورَ، اللہ پھر کہتے ہیں ہم ناشکروں کو ایسی سخت سزائیں دیتے ہیں، ان سے وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شیطان ہے ان کے بارے میں، وہ عموماً ہمارا بھی یہی تصور ہوتا ہے، ایک ہم نے چھوٹی سی نیکی کیا نا تو سارے دن میں تو ہم نے اتنا چوڑا بن کے گھومنا ہے کہ جی آج ہم نے نیکی کر لیا، آج ہم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو شیطان اعمال کو اچھا کر کے دکھاتا ہے ٹھیک ہے، اور گمان کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم اللہ کے فرمانبردار تابع ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ مومنین کے اوپر وہ ایسا کوئی وار نہیں کرتا، لیکن جو کم ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے وار میں آ جاتے ہیں. مومنین جب ان کے اندر میں یہ کوئی آتا ہے نا، ایک سوچ ان کی آتی ہے کہ جی ہم نے یہ اللہ کی، وہ فوراً سے گڑ گڑا کے توبہ کیا کرتے تھے کہ ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے اس پر. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطان کا میرے جو نیک بندے ہیں ان کے اوپر کوئی زور کوئی دباؤ نہیں تھا، مگر اس کے لیے کہ ہم نے لوگوں کو جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں. یعنی آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والوں کو اور ان پہ شک کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے جدا جدا کر دیا. اللہ کہتے ہیں آخرت کے دن کسی کی کوئی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی، جس سے بھی اللہ رب العالمین گھیر کے پوچھیں گے وہ جواب دے گا. اور اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، یعنی اس نے جو حکم دیا کہ جی آپ نے لازماً مجھے جواب دینا ہے، یہ اس کا حق ہے اور ہم نے وہ دینا ہی ہے، وہاں سے ہم بھاگ نہیں سکتے. اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دیکھیں پوری کائنات حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے، جب سور پھونک دیا جائے گا اس کے بعد جب دوبارہ سے ہم کھڑے کیے جائیں گے، اللہ ایک ایک فرد کو بلا کے فردن فردن اللہ اعمال کا حساب لیں گے. اور وہ بھی دن ایسے ہی ہوگا، صبح کو اس کا بھی سورج چڑھے گا اور دوپہر ہوگی اس کی، پھر شام ہوگی، پھر اس کی بھی. لیکن اللہ فرماتے ہیں فجر کے بعد سے میں اعمال کا وہ حساب لینا شروع کروں گا اور اس کے بعد ظہر تک میں سب کو فارغ کر دوں گا. یعنی اللہ کے نزدیک دن کی مسافت دیکھیں، صرف آدھے دن کے اندر پوری حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے اعمال کا حساب کر کے جنتیوں کو جنت کے اندر میں، دوزخیوں کو دوزخ کے اندر میں. اعراف والے معاملات ان کے تھوڑے سے وہاں پر ٹال دیے جائیں گے، لیکن اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، وہ لمحوں کے اندر میں فیصلے کر دیتا ہے، سیکنڈز کے اندر میں وہ فیصلے کرتا ہے. تو دنیا کے اندر اگر اللہ کی حکمتیں ایسی ہیں، ہمیں بہت بار اللہ اپنی حکمتوں کو ہمیں دکھاتے بھی ہیں، اپنی مصلحتیں جو ہیں کہ میں مصلحت کے تحت کسی چیز کو تم سے دور کرتا ہوں، کسی چیز کو تمہارے قریب لے کے آتا ہوں، وہ بھی اللہ بتاتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کے اوپر ناشکری بہت کرتا ہے. پھر یہی کافر جو لوگ ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ میں یہ کہ ہم نے جس بھی بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا تھا جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اب اس پر دیکھیں نا، جب حضرت سلیمان نے خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، اس میں بھی انہوں نے یہی ترغیب دی تھی نا ان کو، مبلغ کی حیثیت سے کہ تم ایک الہ کو مانو. تو اس نے جو ہے اپنے وزراء سے جب مشورہ کیا تھا، مشاورت ہوئی تھی، تو اس میں مشاورت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جی آپ کچھ تحفے تحائف ان کی جانب بھیجیں. اگر تو وہ معلومات کا یعنی وہ جہاں اور سلطنت کا پجاری ہے تو وہ لازماً آپ کے ان تحفے تحائف کے
بدلے میں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈیلنگ کر لے گا. لیکن حضرت سلیمان نے ان تحفے تحائف کو واپس بھیج کے کہا کہ میں صرف ایک الہ کی جانب تمہیں بلا رہا ہوں، اور اگر تم اس میری بات میں نہیں مانو گے تو میں تمہارے ملک کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر کے، یعنی جنگی صورت پیدا کر کے میں تمہیں شکست دے دوں گا. پھر ملکہ سبا جو تھی، ملکہ بلقیس قوم سبا کی، ایک دیکھیں کہ عورت کے اندر میں بھی اتنی سمجھ بوجھ اپنے ملک کی اور اپنی ریاست کو بچانے کی کہ اس نے کہا کہ جب کبھی کوئی بادشاہ فوج لے کر چڑھائی کرتا ہے تو وہ خیر نہیں لے کے آتا. تو وہ دیکھے کہ اتنی سمجھداری اور ایمان بھی لے آئی، لیکن اس کی قوم نے نہیں ایمان کو قبول کیا، جو دعوت دی گئی تھی اس کو. تو اللہ نے فرمایا میں نے ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا. پھر اللہ فرما رہے ہیں اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دیتا ہے. یا وسلم کی بات ہو رہی ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کھلی بینات واضح نشانیوں کے ساتھ میں وہ تمہیں بتا رہے ہیں آیات پڑھ پڑھ کر، پھر بھی تم کیا کہتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ مجنون ہے، شاعر ہے کوئی، اور کہتے ہیں یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے. حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. ھذا الا سحر مبین، کھلم کھلا ہے، اس کے جادو میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا تھا. اب یہ کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں، کہاں سے؟ پھر اس کے بعد میں اللہ دیکھیں نیچے والی آیت میں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 45 آیت کے اندر میں ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. وَمِن إِشَارَةٍ، اور ان کو ہم نے جتنا بھی کچھ دے رکھا تھا، جتنی بھی علائشیں اور اس کے ساتھ میں ہم نے اس کو دنیا کی نعمتیں بھی دی ہوئی تھیں اور دنیا کے اقتدار بھی دیا ہوا تھا. ملکہ جو قوم سبا ہے اس کے حوالے میں دیکھ لیں، اتنے لدے بدے باغ، کثرت سے پھل، اور اللہ کی جانب سے کہ پانی بہہ رہا ہے، چشمے ہیں، خوبصورت ترین سرسبز علاقہ، اور اللہ نے تباہ کر دیا صرف اسی چیز کے لیے کہ میری عبادت نہیں کرے. بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا. پھر دیکھ لو کہ میرا کیسا سخت عذاب آیا تھا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بہت سخت عذاب تھا. پھر دیکھ لو کہ ان کا حال کہ وہ تمہارے سامنے ہے وہ کیا ہوا. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو شہر سدوم ہو گیا، یمن ہو گیا، یہ شام کی طرف آتے جاتے یہ دیکھا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں نا وہی کہ تم آتے ہو، تم سال میں ایک مرتبہ تو لازماً نہ اہل مکہ چکر لگایا کرتے تھے تجارت کے لیے، آ بھی رہے ہو جا بھی رہے ہو، پھر بھی تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو، پھر بھی تم ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب حق ہے، سچ وہی ہے، سچ وہی نازل فرماتا ہے اور ہر غیب کا جاننے والا ہے. کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا اور نہ اب کر سکے گا. کہہ دیجئے اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال صرف مجھ پر ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو سبب اس وحی کی جو میرے پروردگار نے میری طرف نازل کی وہ بہت بڑا سننے والا اور بہت ہی قریب ہے. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے. فتح مکہ بہت بڑی شکست تھی اہل مکہ کے لیے. تو اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر میں بھی وہی چیز بتا رہے تھے. سب سے مین دیکھیں کہ اللہ کا کلام، پھر اللہ کے کلام کے ساتھ میں بھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا کہ جی آپ نے ڈرانا ہی ہے، آپ کا کام ہی یہی ہے، مبلغ ہیں تو آپ نے صرف بشارتیں نہیں دیتے رہنا کہ جی جنت آپ کی ہے، جنت آپ کی ہے. وہ گمان میں ہمیں لگتا ہے جی ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے ہیں. نہیں، آپ پیچھے ہی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پڑھی ہیں. گواہ ہیں، خوشخبریاں دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، روشن چراغ ہیں، ٹھیک ہے، ہدایت، لوگوں کو ہدایت کی جانب گامزن کرتے ہیں. سورۃ الفاتر، اس سورت کا بھی جو بنیادی مضمون کہہ سکتے ہیں نا وہ بھی توحید ہی تھا اور آخرت پر ایمان لانے کی جو دعوت ہے وہ دی گئی تھی. اور فرمایا گیا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں ہر سمت پھیلی ہوئی ہیں ان کے اوپر سنجیدگی سے غور کرو. اب اس صورت کے اندر اللہ ہمیں غور و فکر کی ترغیب دے رہے ہیں، یعنی میری کائنات کے اندر تمام پھیلی ہوئی چیزوں کے جو نظام ہے، جو قدرت کا انسان چلے نظام قدرت، چرند پرند ہواؤں کا چلنا، ٹہنیوں کا ہلنا، اور بے جان جو زمین ہے اس میں سے ایک اتنا خوبصورت درخت کا نکلنا، پھر اس درخت کے اوپر اتنے پیارے پیارے سے پھلوں کا لگنا، پھر پھلوں کے رنگوں کا تبدیل ہونا، پھر اس کی ساخت، اس کی شناخت کا بدلنا. پہلے وہ تھوڑے سے پتے ٹائپ، پھر اس کے بعد پھول لگتے ہیں، پھر پھولوں سے وہ
پھل بنتا ہے، اور پھل کے اندر میں بھی دیکھیں پہلے اگر وہ کچا ہے تو وہ اور ذائقہ ہوگا اس کا، پھر پکنے کے بعد اور ذائقہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر تم اگر نشانیاں نہیں بھی غور و فکر نہیں بھی کرنا چاہتے تو انسان اپنی ہی تخلیق پہ غور کر لو، تم کیسے پیدا کیے گئے ہو، تم خود کو دیکھ لو، تم تھے کیا، دنیا میں کھڑے کیے گئے ہو۔ اب انسان صبح میں اگر اٹھتا ہے اور وہ پورے اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، ہاتھ بھی بالکل سلامت صحیح کام کر رہے ہیں، کان بھی ٹھیک سن رہے ہیں، آنکھیں بھی بالکل ٹھیک دیکھ رہی ہیں، ناک کے اندر میں بھی ہم ٹھیک ہے، وہ سانس بھی لے رہے ہیں، خوشبوئیں بھی ہمیں آ رہی ہیں، بول بھی رہے ہیں ہم الحمدللہ، ہماری زبان کے اندر میں کوئی ایسی لڑکھڑاہٹ بھی نہیں ہے، جسم بھی ہمارا چل بھی ٹھیک رہے ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہے، پھر بھی شکر نہیں کر رہے۔ تو یہ تو پھر اللہ رب العالمین کی وہی ہو گیا نا کہ ناشکری والا کام، اور ہم نے تصور کیا کہ یہ ہمارا ہی تھا کمال، ہم کھڑے ہو گئے، پیدا ہو گئے۔ تو اس پر دیکھیں اللہ نے فرمایا آپ ان کو بلاتے رہیں اے نبی، ٹھیک، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں، بلکہ آپ کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک حق بات کا واضح طور پر پہنچا دینا۔ پھر اگر یہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو آپ جواب دہ نہیں ہیں۔ تو اس صورت کا نام جو فاطر بالکل پہلی آیت سے جو ہے نا وہ لیا گیا تھا، جس کے معنی پیدا کرنے والا، یعنی انسان اگر اللہ کی مخلوق میں دیکھیں نا ملائکہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ملائکہ روگردانی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے سامنے صف باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین جو حکم دیتے ہیں وہ اس حکم کو لبیک کہتے ہیں۔ تو اس سورت کا جو نام پہلی آیت کے حساب سے سورۃ الملائکہ بھی سورۃ الفاطر کو سورۃ الملائکہ بھی کہتے ہیں، جو اس کی پہلی ہی آیت کے اندر میں دونوں نام اس کے لیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض، جو پھاڑنے والا، ابتدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور اس کے بعد جاعل الملائکہ، اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر یعنی قاصد بنانے والا، مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اگر وہ مخلوق کے اندر میں زیادتی یعنی وہ زیادہ کرتا ہے، کثرت سے بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد دیکھ لیں تو ہمیں تو یہی نہیں پتہ، ہر انسان کے ساتھ میں 2 اس کے کرامن کاتبین پیدا ہو رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ میں ہیں، اور ہر فرد کے الگ ہیں، حفاظت کے فرشتے ہر فرد کے الگ ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین ہر فرد تک رزق پہنچا رہے ہیں، اس کے فرشتے ہیں، اس کے نظام قدرت کو چلانے کے لیے کتنے فرشتے ہیں۔ پھر ان تمام کے ساتھ میں دیکھیں عبادت کے لیے صف بستہ، صفیں لگا کے کھڑے ہوئے، وہ الگ ہے، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے، رکوع میں کھڑے ہیں، کوئی سجدے میں ہیں، اور کچھ قیام میں ہیں، کتنی اللہ کے فرشتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کرتے، پھر ہمیں کیا ہوا کہ قلیل سی تعداد ہے فرشتوں کے سامنے ہم، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہیں وہ چوڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہمارا ہی کمال تھا، آپ نے ہمیں بنایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، یعنی تمہارے جو الہ ہیں، معبود ہیں، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو فریاد رسی تو نہیں کر سکتے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہیں دے گا، یعنی حق کو صحیح واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کوئی بھی آپ کو وہ خبر نہیں دے گا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ ہوگا کیا۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ کے اوپر ایک نئی مخلوق لے آئے، ان یشاء یذہبکم، لے جائے تمہیں بالکل ہی ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، ایک نئی تخلیق۔ ہم اپنے آپ سے پہلے اگر دیکھیں نا جنات کا حشر تو کیا ہوا تھا، ان کا بھی تو یہی ہوا تھا، زمین میں اللہ نے ان کو اقتدار سلطنت بخشی تھی، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ میں جب وہ شریک کرنے لگے، شامل کرنے لگے، فتنہ فساد پھیلانے لگے، تو اللہ ان کی جگہ پہ ہمیں لے آئے۔ اگر بالفرض ہم نے بھی وہی کام شروع کر دیا تو اللہ کہتے ہیں میں تمہاری جگہ پہ ایک اور مخلوق لے آؤں گا، اور میرے لیے تو بالکل ہی آسان ہے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں ہی کھڑا رکھے زمین کے اندر۔ پھر اللہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ صفات بتا رہے ہیں، انا انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا یعنی اللہ سے خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی ان کو جھٹلایا تھا۔ اب دیکھیں قوموں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کیا دی ہے، اے نبی آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے تھے نا ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا، اور جھٹلانے والے ان کے اپنے ہی تھے۔ اگر اہل مکہ نہیں مان رہے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان کو بھی جھٹلانے والے ان کے اپنے ہی تھے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، والد نے جھٹلا دیا تھا ان کو، ٹھیک ہے، تو اللہ نے وہی فرمایا، حضرت نوح ان کے بیٹے نے جھٹلا دیا، حضرت لوط ان کی بیوی نے جھٹلا دیا،
حضرت عیسیٰ کا دیکھ لیں، صرف 12 حواری پوری قوم پڑی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ جس فرعون نے ان کو پالا، وہی جس کے گھر میں رہے ہیں، اسی کے اندر میں سے انہوں نے کہا کہ جی ہم موسیٰ کو نہیں مانتے، تو جھٹلائے گئے ہیں بہت سارے۔ پھر میں نے ان کافروں کو پکڑا اور دیکھو میرا جو عذاب ہے وہ کیسا تھا، کان نکیر، پھر سے وہی سخت ترین عذاب کے ساتھ میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آدمیوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور اللہ بہت زبردست اور بخشنے والا ہے، تاکہ ان کو اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، یعنی جو ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور یہ جو کتاب ہے جس کو ہم نے وحی کے ساتھ آپ کے طرف بھیجا، ہی بالکل ٹھیک ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے، اور اس کتاب کا وارث ہم نے آپ کو بنایا، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے پسند فرماتا ہے، اور جو بعض ہے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اس کتاب کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ جنات و عدن، یہ جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ہمیشگی کے باغات ان کو بشارتیں دی جا رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک وہاں ان کی ریشم کی ہوگی، یعنی ان کے جو لباس ہوں گے، اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام پہ لا اتارا، یعنی جنت کے اندر میں، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم میں سے کوئی تنگی کے حالات دیکھے گا، یعنی ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوگی اور ہمیں رزق کی یا جسمانی حیثیت سے کسی بھی چیز کی تنگی نہیں ہوگی۔ جو کافر ہیں ان کے لیے دوزخ ہے، وہ مر جائیں گے تو اس میں ڈالے جائیں گے، پھر ان سے دوزخ کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا گا، کافروں کی یہی سزا ہے۔ وہ وہاں پر چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے نکال، ہم نیک اعمال کریں، ہم دنیا کے اندر ہمیں زندگی دے، ہم جائیں اور نیک اعمال کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جو عمر دیے جا چکے ہو وہی تمہاری عمر تھی، سو اب اس عذاب کا مزہ چکھو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے آسمانوں کو اور زمینوں کے جو پوشیدہ راز ہیں ان تمام کو، بے شک وہی ہے جو سینوں کے بھید یعنی سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی کے اوپر ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی کے بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارے میں بڑھنے کا سبب بنتا ہے، یعنی ان میں صرف خسارہ کرے گا۔ آپ کہیے تم اپنے قرار جو شریک ہیں، جن کو تم قرار دیتے ہو کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، ان کا حال بتلاؤ۔ اگر مجھ سے قبور کے اندر کے لوگوں کا حال پوچھ رہے ہو تو تم اپنے شرکا جن کو اللہ کا تم شریک بناتے ہو ان کا ہی کچھ حال دو۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا آسمانوں میں اتنی خوبصورت چیزیں بنا دی، کتاب بھی دے دی، ہر علم دے دیا، پھر بھی اللہ کہتے ہیں ظالم کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ وہ حلیم بھی ہے، غفور بھی ہے۔ تمام آیات کے اندر میں اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی چیز بتائی، اور وہ یہ کہ اے میرے بندو، میں بلا رہا ہوں اپنی قدرت کی نشانیاں بتانے کے بعد تم میری طرف آؤ، یعنی میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ سورۃ یاسین ہے، اس کا جو مضمون ہے، مطلب وہ اللہ کی جو قدرت کاملہ ہے نا، اور اللہ کی جو حکمت ہے ان کی طرف کائنات میں پھیلی ہوئی، ان کے وجود کے اندر میں جو پائے جاتے ہیں، یعنی ہمارے اندر میں بھی، تو ان کی طرف اللہ نے جو احکامات نازل کیے تھے وہ ہیں۔ یاسین کے متعلق جو ایک عموماً گمان ہوتا ہے وہ یہ کہ جی یہ مرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو، مرنے والوں کے، یعنی جب ان کے اوپر نزا کی سختیاں ہوں اس وقت میں پڑھا کرو، تاکہ ان کی نزا کی سختیاں اللہ تھوڑی سی آسان فرما دے۔ یہ حکم نہیں دیا کہ اس کو جب فوت ہو جائے اس کے بعد میں پڑھو، یہ نزا میں آسانیوں کا سبب بنتی ہے یہ صورت۔ پھر اس کے اندر میں دعوت حق دی گئی ہے، یعنی حق کو قبول کرنے کا۔ تو آخری جب انسان کا سانس اکھڑ رہا ہوتا ہے تب بھی ہم اسے یہی تلقین کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کی، حق کے اوپر قائم رہنے کی، یعنی منہ سے ایسی کلمات کا نہ نکلنا کہ جو نعوذ باللہ آپ کو کفر کے مقام پر لے جائیں۔ تو یہی چیز کہ ظلم انتہا اس صورت کے اندر جس قوم کا ذکر سے ظلم کی انتہا یہ کی کہ ایک نبی بھیجا گیا، پھر اس کی تائید میں دوسرا آیا، پھر ان کی تائید میں ایک اور آیا، تو کم از کم 3 انبیاء کرام اس جگہ پر بھیجے گئے، اور ان تینوں کی جو تصدیق کرنے والا ایک شخص تھا وہ بھی اللہ نے وہاں پر بھیجا، لیکن اس قوم نے اس شخص کو بھی مار دیا اور انبیاء کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ ان کا ظلم تھا جس کا یہاں پر ہوا، اور وہ آخرت کے منکر تھے، یعنی عذاب اور آخرت کے انکار کرنے والے تھے۔
تو یہ جو صورت ہے اس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ اسلامی عقائد کو صحیح اور جامع انداز میں بیان کرنا. تو وہیں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو جو ہے وہ قرآن کا دل قرار دیا، یعنی قرآن کا یہ دل ہے. اتنی اس کے اندر میں انجام کار چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اسے دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا سورہ یاسین، منکر اگر کوئی اللہ کا منکر ہے تو اس کے انجام کو بتایا گیا ہے. تو اس کو قرآن کریم کا دل فرمایا گیا کیونکہ اس میں تبلیغ بہت فصیح پیمانے پر دی گئی ہے، جامع انداز میں. تو اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر میں جتنے بھی احکامات نازل فرما رہے ہیں وہ صرف ہمارے لیے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین، قسم ہے قرآن کی، حکمت والی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں. ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ دیے گئے. ان کی گردنوں کے اوپر ہیں توق اور ان کے سر جو ہیں وہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں. اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، یعنی اللہ کو دیکھے بغیر ڈرے. سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنائیے. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے. ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کے پیچھے وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، یعنی لکھ رکھا. آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک ایسی بستی والوں کی مثال اس وقت کی بیان کیجیے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے. جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول یعنی دونوں کو جھٹلایا. پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے. ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری نظر میں صرف معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز تمہارے ساتھ نازل نہیں کی، لہٰذا تم صرف جھوٹ بول رہے ہو. ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، بس ہمارے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے. انہوں نے کہا ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے، تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی. ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم تو ہو ہی حد سے نکلے ہوئے لوگ. اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور واحد راست پر ہیں. اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو پکاروں جس کے لیے اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہیں دے گی اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے؟ پھر تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں. انی آمنت بربکم فاسمعون، میری بات سنو سچے دل سے، تم سب کے سب اللہ پر ایمان لاؤ. اور میں تو ایمان لا چکا. قیل ادخل الجنہ، پھر اسے کہہ دیا، اسے قتل کر دیا گیا، اسے کہا گیا جنتوں میں جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، وہاں جب وہ جنت میں چلا گیا اس نے کہا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مرنے کے بعد میرا کیا مقام ہوا. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا، مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند
من السماء وما كنا منزلین، اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اس کو اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زبردست چیخ تھی اور یکایک سب کے سب بجھ گئے، یعنی ایک چیخ سے اللہ نے اس قوم کا حال تمام کر دیا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، یا وہ چیزیں ہوں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو یک اندھیرے سے رہ جاتے ہیں۔ ایک ان کی نشانی سورج ہے جو مقرر رہا ہے، وہ اسی پر چلتا ہے، یہ مقرر کردہ غالبہ علم اللہ کی طرف سے ہے، اور چاند کو ہی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں چاند کو کم سے بڑھتا بڑھتا وہ پورا ہو جاتا ہے، پھر پورے سے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں یہ بھی میری نشانی ہے۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات پر دن آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے لیے اسی جیسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتی ہیں۔ دیکھیں کتنی چیزیں ہماری سواری کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، کشتیوں کے حساب سے بھی دیکھیں، پانی کے اندر میں بھی، آسمان کے اندر میں بھی، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا، نہ ہی بچائے جاتے وہ۔ الا رحمۃ منا ومتاع الی، لیکن ہم اپنی رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے بھی دیتے ہیں۔ سورہ رحمان کے اندر سورہ یاسین کے اندر تمام یہی واقعات ہیں۔ اس وقت جب ہم ان کی جانوں کو کھینچیں گے، اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنے قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا، یہی ہے جس چیز کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے سچ کہہ دیا تھا، یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کہ ایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ ایک چیخ، اور حضرت آدم سے فوت ہوا قیامت تک کا ہر شخص نبی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، جنتی لوگ اس دن دلچسپ مشغلوں میں ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، جنتیں ہوں گی، بیویوں ہوں گے، وہاں پر سحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ان کا وہاں پر جو قول ہوگا سلام قولا من رب رحیم، مہربان پروردگار کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا، اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ، وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اب اللہ نے چھانٹ دیا، مسلمان الگ ہو گئے، کافر الگ ہو گئے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا اے اولاد آدم میں نے عہد نہیں لیا تھا تم سے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی عبادت نہ کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور صرف میری عبادت کرنا، وَهَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ وہ جو سورۃ الفاتحہ میں ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں نا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ دوزخ ہے جس کا تم سے میں نے وعدہ کیا تھا، اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں سے ہم باتیں کریں گے، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر وہ چل پھر بھی نہ سکتے اور نہ ہی وہ لوٹ کے آ سکتے، اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسی پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں، کیا پھر وہ سمجھتے نہیں؟ افلا یعقلون، عقل نہیں رکھتے کہ بچہ بوڑھا ایک برابر کیسے ہوا، اسی تخلیق میں واپس لوٹا دی گئی، اس کی سوچ کو، اس کے اندر میں وہ چڑچڑاپن اور وہ ہر چیز میں، اس کی محتاجیوں کے اندر میں، بچہ بالکل محتاج ہوتا ہے، اسے کھلایا جائے گا تو وہ کھائے گا، ورنہ وہ بھوک سے بلبلاتا ہے۔ بوڑھا بھی ایسے ہی ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، اسے جب تک کہ دیا نہ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی پلٹ دیتا ہوں اس کی تخلیق میں، کہ پھر بھی عقل نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین کا دیکھیں کہ مویشی تابع کر دیے، چرند پرند تابع کر دیے، نباتات اگا دیے، ہر طرح کی سہولتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، پھر نطفے سے پیدا کیے ہوئے انسان کو اتنا بڑا کر دیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کھڑا ہو کے جھگڑنے لگا، پھر اس کے بعد میں وہ مثالیں کہ کیا ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، تو اللہ کہتے ہیں جب تم ایک نطفے سے، حقیر سے، گندی غلاظت کے نطفے سے پیدا کیے جا سکتے ہو، میں تمہیں تب ہڈیاں وغیرہ پہنا سکتا ہوں، تو میرے بعد میں کیا مشکل ہے، میں بعد میں تمہیں کیوں نہیں کھڑا کر سکتا؟ تو اللہ کی طرف سے دیکھیں کہ کتنی بھی انعامات کیوں نہ ہوں، وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اس صورت کے اندر میں بھی اللہ رب العالمین بیسیکلی یہی سارا کچھ بتا رہے تھے۔
یہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہم اس کے لیے بیان کرتے ہیں مثالیں، لیکن وہ اپنی اصل پیدائش کو ہی بھول جاتا ہے، وہ جھگڑنے لگتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ انسان ہے ہی جھگڑالو، اس کیا اللہ رب العالمین سے اس کا جو کام ہے نا وہ ہے ہی جھگڑا کرنا۔ اور اللہ کی طرف پر دیکھیں کہ بندہ رب سے جب رحمان سے جھگڑا کرے تو کبھی تصور کر کے دیکھیں نا کہ ہم کس بیس پہ جھگڑا کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایسا ہے کیا کہ جس کے لیے ہم اللہ سے جھگڑا کریں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں رزق دیا، اللہ نے ہمارے لیے سورج چاند سارے سب مسخر کر دیے، زمینی وسائل ہمارے لیے بڑھا دیے، رستوں کی چوائس ہمیں دے دی، ہر ایک پھل۔ اب درخت خود تو نہیں کھاتے، مویشی اپنے دودھ خود اور اپنا گوشت خود تو نہیں کھاتے، یہ کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا فرما دیتا ہے کون، تو وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ اب اگر قیامت کے لیے بھی یہ جھگڑا کر رہے ہیں تو کیا ہے، اے نبی میں صرف کن فرماؤں گا اور فیکون ہو جائے گا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ آپ اسی کے پاس ہی لوٹائے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔